جی السلام علیکم۔ مجھے بڑا ہی غصہ ہے عمران خان پہ اور اطہر من اللہ کے اوپر، خدا کی قسم، کہ انہوں نے اطہر من اللہ نے پھر اس عادی مجرم کو جو پہلے بھی توہین کر چکا ہے، سارا کچھ کر چکا ہے، اس کے اوپر فرد جرم نہیں لگائی اور اس کو موقع دیا ہے کہ وہ دوبارہ معافی مانگے۔ بہت برا کیا ہے یہ۔ اس میں اگر کوئی آئندہ مستقبل میں اگر عمران خان ایسی کوئی گھٹیا حرکت کرتا ہے تو اس میں اطہر من اللہ صاحب بھی شامل ہوں گے، کیونکہ یہ ان کو 3 دفعہ اطہر من اللہ نے موقع دیا ہے کہ تم یہ جواب درست کر کے لے آؤ، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ۔ نیازی تم نے اتنی گھٹیا حرکت کی ہے زیبا کو جو آپ نے دھمکی دی تھی۔ اب میں ایک تجویز دینے لگا ہوں، اس کے اوپر بھی عمل ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک عورت کو دھمکی دی تھی، خدا کی قسم ادھر سارے NGO عورتوں والی نکل آتی ہیں کہ جناب یہ نیازی صاحب نے جو غنڈہ گردی کی ہوئی ہے اور یہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان جو منحوس آدمی ہے جس نے پورے ملک کا ستیہ نات بیڑا غرق کر دیا ہے، اخلاقی جنازے نکال دیے ہیں، اور پھر بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب وہ یوتھی کدھر گئے جو ان کو پہلے کہہ رہے تھے کہ نہیں جی عمران معافی نہیں مانگے گا، عمران مار جائے گا لیکن معافی نہیں مانگے گا۔ اب اگر اس نے یہ معافی مانگی ہے اب وہ ان کا دفاع کیا کریں گے؟ نکالو، چھوڑو عمران نیازی کو، جو لوگ اس کے ہیں چھوڑو۔ یہ بہت چوں کا مربع ہے، یہ یو ٹرنوں کا ماسٹر ہے، یہ بیکار آدمی ہے، سیاستدانوں میں سب سے گھٹیا ترین سیاستدان ہے، گھٹیا ترین سیاستدان ہے جو نہ عورت کو دیکھتا ہے نہ مرد کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح اس نے ریحام خان کے ساتھ بھی زیادتی کی تھی۔ جب ریحام خان نے کہا تھا کہ ہماری پہلی شادی کی سالگرہ آ رہی ہے تو عمران خان مجھے کیا تحفہ دو گے، تو کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، کیونکہ تب اس کے پنکی پیرنی کے ساتھ تعلقات بن چکے تھے۔ ایسا گھٹیا آدمی تم کہتے ہو مدینہ کی ریاست بنائے گا؟ ایسا آدمی تو عام بندہ بھی، مزدور بھی بیچارہ جو ہوگا نا مجبور بھی، وہ بھی ایسی حرکتیں نہیں کرے گا جو یہ کرتا ہے، اور آپ اس کی سپورٹ کرتے ہو۔ یہ کوئی اس لائق نہیں ہے، اور اطہر من اللہ صاحب نے پوری قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس کو بار بار جو ہے نا موقع دے کے کہ بیٹا یہ درخواست درست کر کے لے آؤ، یہ درست کر کے لے آؤ، یہ درست کر کے لے آؤ۔ اور جس کی توہین ہوئی ہے وہ بیچاری سیشن جج ہے، وہ کیا کرے گی؟ جو وہ IG اور DIG ہیں، جو گورنمنٹ ملازمین ہیں، وہ اس کے خلاف کیا کریں گے؟ میری اس میں یہ تجویز یہ ہے، اس گھٹیا نیازی کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ اطہر من اللہ نے جو اگلی تاریخ دی ہے کہ جس کے اوپر اس نے کہا جی ریٹرن مجھے لکھ کے دو، یہ سیدھا عمران خان کو آرڈر کرے کہ جناب آپ جائیں زیبا کی عدالت میں جائیں اور اس کے سامنے ناک سے رگڑیں، اپنے ناک کو رگڑیں اس کے سامنے، اور اس کے پیر پکڑیں اور وہ ویڈیو وائرل کی جائے۔ اس کے پیر پکڑے یہ بالکل کہ جناب یہ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ اس کے پیر پکڑے، یہ میں اطہر من اللہ صاحب آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ عادی مجرم ہے، اس نے پوری قوم کو جو ہے وہ گمراہ کیا ہوا ہے۔ یہ میں غصے میں نہیں بنا رہا، یہ غصے میں تو میں نے پہلے بنا دیا آپ کو۔ یہ میں تجویز دے رہا ہوں اطہر من اللہ صاحب کو کہ اس عورت کے سامنے جو سیشن جج ہے یہ ناک رگڑے اور اس کے جناب پاؤں پکڑے، اس کی ویڈیو بنے اور وہ ویڈیو ساری دنیا میں کی جائے۔ اس بیچاری نے پتہ نہیں 3-4 دن اپنی زندگی موت کے دیکھے ہوں گے جناب کہ اب یہ میرے اوپر حملہ کرنے آ جائیں گے اور حملہ کرنے آ جائیں گے۔ یہ اتنا خطرناک آدمی ہے، کہ اس کا کوئی دین ایمان ہے؟ مجھے بتائیں جی، اس کا کوئی کسی قسم کا دین ایمان ہے؟ کبھی کہتا ہے میں مدینہ کی ریاست لاؤں گا، پھر کہتا ہے میں چائنا جیسی ریاست لاؤں گا، پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں روس جیسی لاؤں گا۔ اس شخص کے پیچھے آپ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ کیوں نہیں رہے آپ بھی برابر کے اتنے ہی گناہ گار ہیں جو لوگ اس کے ساتھ چمڑے ہوئے ہیں۔ اس کو چھوڑنا بنتا ہے، سارے لوگ دھڑا دھڑ اس کو چھوڑیں۔ یہ آپ کو قربانی کا بکرا بنائے گا۔ یہ آپ کو غلطی کی ہے تو اس نے معافی مانگی ہے نا، غلطی کی ہے تو معافی مانگی ہے نا، ڈر کی وجہ سے کہ میں نااہل نہ ہو جاؤں۔ تو بھئی جس کی اس نے توہین کی ہے اس کے سامنے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، اس کے سامنے تو ناک رگڑے، اس کے سامنے تو اس کے پاؤں پکڑنے نہیں چاہیے جس کی اس نے توہین کی ہے سرے بازار میں۔ یہ میری تجویز ہے، اگر آپ لوگوں کو یہ والی پسند آ رہی ہے تو کریں، ورنہ میں اس وقت میں یہ ویڈیو زیادہ لمبی بنا نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت مجھے اس کے بہت ہی اس کے گھنونے اور کردار جو ہے اس کا گھنونا اور اس کے کردار سے گھن آ رہی ہے، مجھے گھن۔